اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین صلی سیدنا محمد وآلہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم انطقنا بالہدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام والائمۃ علیہم السلام. تمام محترم ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ سب حضرات اور خواتین کی خدمت میں عید ولایت، عید غدیر اور عید مباہلہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً جو ایام گزرے وہ بہترین ایام تھے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عید کا دن تھا، اور اسی طریقے سے جو عید آنے والی ہے اس کی مبارکباد بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بہرحال جو میرا طریقہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہمیشہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو مناسبت ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک چند منٹ، 2-4 منٹ گفتگو کرتا ہوں. تو بہت مناسب ہے کہ میں اس مرتبہ بھی 1-2-4 منٹ گفتگو عید ولایت کی مناسبت سے ضرور کروں، کیونکہ عید غدیر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عید ہے، اور خاص طور سے مؤمنوں کے لیے یہ بہت ہی اہم عید ہے. اور اگر اس کا تذکرہ ہم لوگ نہ کریں تو یقیناً ہم لوگوں نے اس مذہب اور اس نعمت کا شکر بنحو احسن ادا نہیں کیا ہو. لہٰذا بہت مناسب ہے کہ ہم لوگ اپنی گفتگو میں ہمیشہ ذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ وہ محبت اہل بیت علیہ السلام، بالخصوص بہرحال جو ابو الائمہ ہیں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی محبت کو ہمیشہ ہم لوگ کے دلوں میں اور ہم لوگ کی نسلوں میں باقی رکھیں. الہی آمین. یقیناً جو دن گزرا اس دن، یعنی عید غدیر کا جو دن گزرا، اس میں بہت سی مناسبتیں ہیں. عید غدیر کے پورے واقعات آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں. اس میں سے ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اکمال دین کا واقعہ ہے. اکمال دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس دن دین کو کامل کیا گیا تھا. یہ واقعہ کب رونما ہوا تھا؟ یہ غدیر کے دن ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جا کر اعلان کریے، اور پیغمبر نے اس اعلان کو انجام دے دیا. اب تمام تر سیناریو آپ کے ذہن میں ہے کہ لوگوں کو جو آگے جا چکے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اونٹ کے کجاووں سے ممبر بنا، اس کے اوپر رسول اللہ گئے، اور ایک بہت ہی طولانی خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، ایک بہت طولانی خطبہ ہے کہ جس کا سب سے اہم ترین ٹکڑا جو ہے، سب سے اہم ترین فریز جو ہے وہ کون سا ہے؟ من مولا. اسی فریز کی بنیاد پر کہ جو تقریباً کہہ سکتے ہیں متواتر جملوں میں سے ہے عید غدیر کی حدیث کے مناسبت سے، جب یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم. بہت ہی اہم آیت ہے. اگر آپ لوگ اس آیت کو جا کر پڑھیں، سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، تو اس آیت کے شروع میں اور اس آیت کے بعد میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ احکام کی گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کون کون سے گوشت آپ لوگوں کے اوپر حلال ہیں کہ آپ ذبح کریں اللہ کا نام لے کر، اس کا شکار کریں تو آپ کو حلال ہے، حلال نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا جانور اس کو کھا لے تو اس کو حلال مان سکتے ہیں، نہیں مان سکتے. اور اس جملے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ احکام کو آگے بیان کیا. بیچ پہ 2 جملے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق احکام سے نہیں. ایک جملہ ہے الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ہیں، اور ایک جملہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کامل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیے، کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جس دین کو لے کر آئے تھے اس دین کے تمام تر انتظامات پورے ہو گئے. کیسے انتظامات؟ دیکھیے، پیغمبر دین کو جب لائے تھے، میں 2 منٹ کے اندر آپ لوگ کے سامنے اکمال دین کا مطلب بیان کروں گا. یہ کمپلیشن کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ پیغمبر جب دین لے کر آئے تھے تو ان کے پاس 4 مقصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ دین کو پہچنوائیں، ایک مقصد یہ تھا کہ دین کو ایکسپلین کریں، جیسے کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ پیغمبر آپ کے اوپر ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے، قرآن مطلب دین جو نازل کیا ہے،
یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ پہچانوانے کے ساتھ کیا کریں، ایکسپلین کریں۔ تیسری جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ اس کا امپلیمنٹیشن کریں، یعنی بتائیں کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، بتائیں کس طریقے سے احکام پہ عمل کرنا ہے، بتائیں کس طریقے سے حج کرنا ہے۔ اور چوتھا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ اس کی حفاظت کریں۔ پیغمبر آخری نبی تھے، لہٰذا قیامت تک کے حفاظت کرنا ضروری تھی۔ کیسے حفاظت کرتے؟ جب خود پیغمبر کو دعوت حق آ گئی، اب اس پہ لبیک کہنے والے تھے، تو لہٰذا پیغمبر قیامت تک کے زندہ نہیں رہنے والے تھے، لہٰذا ضرورت تھی کہ ایک ایسے سلسلے کو آ کر سامنے پہچانواتے کہ جو قیامت تک کے اللہ تعالیٰ کے اس دین کی حفاظت کرے، جو قیامت تک کے اس دین کو ایکسپلین کرے لوگوں کے لیے، جو قیامت تک کے اس دین کو امپلیمنٹ کرنا سکھا سکے، بتا سکے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ احکام جو جزئی ہوتے ہیں، جو بہت ہی آپ کے روزمرہ زندگی میں احکام نازل ہوتے ہیں، وہ تو دین کے کامل ہونے کا سبب نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ ان احکام کے بعد بھی سورہ مائدہ میں دوسری آیتیں ہیں جو اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اگر یہ دین کامل ہو گیا تو اس کے بعد پھر کوئی حکم نازل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد بھی کافی آیتیں نازل ہوئی ہیں جو سورہ مائدہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر نے دین کے انتظامات پورے کر دیے تھے، یعنی کیا، دین کے لیے ایک واچ مین آپ کہہ سکتے ہیں، دین کے لیے ایک شخص جو نگراں ہیں دین کے اوپر، ان کو بتایا کہ یہ سلسلہ امامت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی پہلی کڑی کون ہے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جن کو آ کر پہچانوایا گیا کس عنوان سے کہ یہ پیغمبر کی جگہ پر آپ کے درمیان جائیں گے۔ اب نبی نہیں ہے تو نبی کے وسیع موجود ہیں، خلیفہ موجود ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی انہوں نے حفاظت تو نہیں کی قیامت تک کے، انہوں نے دین کو قیامت تک کے تو ہمیں امپلیمنٹ کر کے نہیں بتایا، تو نہیں، میں نے عرض کیا کہ ایک سلسلے کو آ کر پہچانوایا گیا کہ جس کی آخری کڑی کون ہے، آخری امام ہے جو پردہ غیبت میں ہے، ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، کہ انشاءاللہ جب ان کی حکومت آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک کی زندگی ادا کرے کہ ہم لوگ اس حکومت کو دیکھ سکیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ وہی سلسلہ جو وہاں سے شروع ہوا تھا آج تک کہ اس دین کو باقی رکھنے کے لیے امام موجود ہیں، اس دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے امام موجود ہیں، اس دین کو ایکسپلین کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حدیثوں میں ہے کہ جب امام آئیں گے اور دین کو صحیح معنی میں ایکسپلین کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو نیا دین آ گیا۔ نہیں، یہ پیغمبر کا بتایا ہوا دین ہوگا کہ جو اتنے عرصے میں اس میں کافی تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہوں گی لوگوں کو، امام آ کر بتائیں گے کہ نہیں، صحیح دین یہ ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ وہ تمام تر ذمہ داریاں جو پیغمبر کی تھیں ان کو اس سلسلے کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا، کیونکہ پیغمبر کی اتنی مختصر ایسی زندگی میں اتنی جنگیں آپ نے لڑی ہیں کہ جس کا امکان نہیں تھا کہ وہ پورا کرتے۔ اسی لیے آخری امام کی کافی کچھ جو ہے صفات پیغمبر سے ملتی ہیں۔ آپ کا نام پیغمبر کے نام پر ہے، آپ کی صفات اور آپ کی کنیت پیغمبر کے نام پر ہے، پیغمبر کی دی ہوئی وراثت میں جو چیزیں ہیں وہ آپ تک کے پہنچیں گی اور آپ کے ذریعے سے ملیں گی۔ آپ کی حکومت جو ہوگی وہ پیغمبر کی حکومت مانند ہوگی، امام علی علیہ السلام کی حکومت مانند ہوگی، کیونکہ آپ انہی کے سلسلے کو اختتام تک کے پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہی سلسلہ قیامت تک کے جا کر ملے گا۔ تو جب ہم لوگ غدیر کہتے ہیں تو اس کے اندر اکمال دین کا مطلب یہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم لوگ کہتے ہیں کہ امامت ہی وہ چیز ہے کہ جو باعث بنتی ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو جائے۔ خیر، یہ تو ایک گفتگو تھی کہ جو مناسبتی گفتگو تھی۔ ہم لوگ کی گفتگو کائے پر چل رہی تھی؟ ہم لوگ کی گفتگو اس چیز پر تھی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم ثابت کر چکے تھے، اس کے بعد ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو آ کر ڈسکس کیا تھا، اور صفات بھی اکثر ہم لوگوں نے یہاں پر ڈسکس کر لی تھی، جس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کچھ صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی اگر کوئی مخلوق نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تو موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر وہ صفات ہمیشہ موجود رہتی ہیں، جیسے کہ حیات ہے، جیسے کہ علم ہے، جیسے قدرت ہے۔ باقی جو صفات ہیں ان کو صفات افعالی کہا جاتا ہے، یعنی ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو خلق کر رہا ہے لہٰذا خالق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دے رہا ہے لہٰذا رازق ہے۔ اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا، اپنے آپ کو تو خلق نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ تعالیٰ تو ہے۔ جیسے نمک کے اندر کیا باقی لوگوں تک کی آواز میری صاف آ رہی ہے؟ کیا باقی لوگوں تک کے میری آواز صاف آ رہی ہے؟
جی اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ میں سے کسی کو آواز صحیح سنائی نہیں پڑ رہی ہے تو آپ اپنے انٹرنیٹ کنیکشن کو ایک مرتبہ چیک کریں، ہو سکتا ہے کہ نیٹ کی پرابلم اس وجہ سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ آ رہی ہے سیدہ اطرت فاطمہ صاحبہ شاید کہہ رہی ہیں ان تک کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ پلیز ایک مرتبہ اپنا نیٹ کنیکشن چیک کریے، ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے آواز میں پرابلم آ رہی ہوگی۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فعل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایکشن کیا ہے۔ ایکشن کیا ہے؟ ایکشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق دیا ہے، لہٰذا اس کو رازق بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خلق کیا ہے، لہٰذا اس کو خالق بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی پرورش کر رہا ہے، لہٰذا اس کو رب بولا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں نے ایک بات جو بہت ہی اہم بات ہے وہ آپ لوگ کے سامنے بیان کی تھی۔ براہ کرم آپ لوگ میں سے کوئی اطرت فاطمہ صاحبہ کی ہیلپ کریں تاکہ وہ ان تک کہ میری آواز مکمل طور پہ پہنچ سکے۔ مجھے لگتا ہے میں درس کو آگے بڑھاتا ہوں، اگر آپ کو آواز بالکل نہیں آ رہی ہے تو آپ ایک مرتبہ ایگزٹ ہو کے دوبارہ سے کلاس میں انٹر ہوئیے، ہو سکتا ہے کہ آواز صحیح ہو جائے۔ جی تو کوئی اس بات کو لکھ کر چیٹ میں بتا دے اطرت فاطمہ صاحبہ کو کہ آپ ایک مرتبہ کلاس روم سے ایگزٹ ہو کے دوبارہ انٹر ہوئیے تو آپ کو انشاءاللہ آواز صحیح سنائی پڑے گی۔ خیر، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر میں نے ایک بات جو آپ لوگ کے سامنے پچھلے ہفتے بیان کی تھی، اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ مخلوق اور خلق کرنے کی بات آ رہی ہے، لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے کیونکہ یہ ہم لوگ کی گفتگو جو آگے آنے والی گفتگو ہے اس کے اندر بہت ہی اہم پہلو ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان کیا تعلق ہے، یعنی وہ کون سا ریلیشن ہے جو ہم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہم تصور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان کا تعلق کیا ہے تو پلیز اپنے ذہن میں اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تصور نہ لائیے گا، لیکن یقیناً اس تصور کو اللہ مت سمجھ بیٹھیے گا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور کرنا اور اس تصور کو اللہ سمجھنا یہ ایک اپنے آپ میں کہہ سکتے ہیں غلط کام ہے، کیونکہ اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں محدود کیے دے رہے ہیں۔ فرض کیجیے کوئی ایک انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتا ہے۔ بہت سے ٹائم پہ دیکھیں کوشچنز جو ہمارے پاس آتے ہیں لوگوں کی طرف سے، روز و شب سوال آتے ہیں ہمارے پاس، اور جو سوالات آتے ہیں اس میں ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ سوالات اس وجہ سے بہت سے ٹائم پہ کریٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کے ذہن میں جو دین کا کنسپٹ ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کا کنسپٹ ہونا چاہیے، وہ کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ ابھی میں اتفاق سے کل رات کو شاید چوتھا پانچواں میسج میں نے سامنے والے کو ریپلائی کیا کہ جو ان کا گھما پھرا کے سوال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی زندگی میں کیسے انٹروین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے انٹرفیئر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہماری مدد کرتا ہے، کیسے ایک فقیر تک کے اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے، کیسے ایک انسان تک کے اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے۔ بات یہی ہے کہ وہ اپنے جیسے ایک انسان کو اللہ مان کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو دروازہ بند کر دیا ہے، اب دروازے میں جب تالا لگ گیا تو دروازے سے تو کوئی اندر آ نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دروازہ بند کر دیا، اندر کوئی آ نہیں سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے آگے مدد کر دے گا؟ غور فرمایا آپ لوگوں نے؟ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ سناتے ہیں لوگ کہ ایک استاد نے ایک دن درس میں اپنے شاگردوں کو کوئی پرندہ دیا ان کے ہاتھ میں اور کہا کہ اس کو جا کر ایک ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں پہ تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور اگر تم نے یہ کام کیا تو ہم تمہیں انعام دیں گے۔ ایسی کچھ کہانی ہے، تصور ہے، وہ بنائی ہوئی کہانی ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے بہت اچھی کہانی۔ تو 4 شاگرد تھے، چاروں کے چار جو ہیں گئے اور اگلے دن آئے اور دیکھا کہ 3 لوگ سر فہرست کھڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ذبح کر دیا۔ کہا بھی تم نے کہاں ذبح کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہم گئے اور ہم نے ایک کوٹری کو بند کر کے اندر جا کر اس کو ذبح کیا اور جہاں پہ کوئی نہیں تھا، کسی نے ہم کو نہیں دیکھا۔ اور اس نے کہا، استاد نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس بچے سے کہا کہ تم الگ بیٹھ جاؤ۔
اور اگلے اس کو کہا کہ تم نے کہاں ذبح کیا اس پرندے کو؟ تو کہا کہ بھائی ہم نے جا کر بس پیچھے فلاں جگہ پہ ذبح کیا جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ہم جا کے وہاں۔ آخری بچہ جو تھا اس نے لا کر پرندہ واپس دے دیا اور کہا کہ میں اس کو ذبح نہیں کر پایا۔ اب بہرحال جو مثال پیش کرتے ہیں الگ الگ ہوتی ہے، کہانی بنائی ہوئی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں دوسری مثالیں پیش کر دیتے ہیں، لیکن بات بہت اچھی ہے اس کے اندر جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے۔ اس نے زندہ پرندہ واپس کر دیا، کہا کہ تم کیوں زندہ پرندہ واپس لے کر آ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جہاں پر بھی گیا میں نے محسوس یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں پر مجھے کوئی نہ دیکھ رہا، اس لیے میں پرندے کو واپس لے کر آ گیا۔ اب میں کیسے ذبح کرتا؟ بالکل صحیح جواب تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں اللہ کا صحیح تصور تھا، اس لیے اس نے پرندے کو ذبح نہیں کیا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں کمرے کو بند بھی کر کے بیٹھا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے کہ اس کو جسم میں محدود مانا جائے۔ اس لیے کنسپٹ اپنے ذہن میں ہمیشہ تصور صحیح رکھیے گا۔ اب جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ایک شباہت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، لیکن ایک شباہت تاکہ آپ کا ذہن قریب ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تصور کو اور انسانوں یا پوری مخلوقات کے تصور کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ آگے والے ایکسپلینیشن میں مجھے اس مثال کی ضرورت ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال ہے سورج اور اس کی کرنوں کی مثال۔ آپ دیکھیں سورج ہے اور اس کی کرنیں ہوتی ہیں، یا آپ اس کے چھوٹے لیول پر بلب لے لیں، راڈ لے لیں، اور اس کی کرنیں جو اس کی روشنی ہوتی ہے، لائٹ جو ہوتی ہے، جب تک کہ سورج ہے تب تک یہ کرنیں ہیں، جہاں سورج کے آگے آپ نے ہاتھ رکھا کرنیں غائب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کرنوں کا وجود اور سورج کا وجود آپس میں اتنا زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے سورج کے آگے ہاتھ رکھا جائے تو کرنیں غائب ہو جاتی ہیں۔ سورج جتنی دیر تک کے ہیں اتنی دیر تک کے کرنیں باقی ہیں، اور جو یہ کرنیں ہیں ان کا وجود ایک مستقل وجود نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ وجود نہیں ہے، یہ تمام کی تمام کرنیں ڈیپینڈنٹ ہیں، ریلائی کرتی ہیں سورج پر۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سورج کے آگے یوں ہاتھ رکھا اور معلوم ہوا دھوئیں کی طرح کرنیں یوں چلتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا ایسا آپ لوگ کو محسوس ہوتا ہے کبھی؟ اگر کسی کے ذہن میں شک ہے تو وہ کل صبح جا کر سورج نکلے تو یہ کام کر کے دیکھ لے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے یوں ہاتھ رکھا اور معلوم ہوا کرنیں دھوئیں کی طرح یوں چلتی چلی جا رہی ہیں؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیسے ہی آپ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اس طرف کی کرنیں غائب ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی اور مخلوقات کا یہی تعلق ہے۔ ہم مخلوق ہونے کے عنوان سے اللہ تعالیٰ کی کرنوں کے عنوان سے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے اپنی روشنی کو، اپنے نور کو، اپنے ظہور کو، مظہر کو بند کرنا چاہے تو ہم نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بند کرے تو ہم کچھ دیر تک کے باقی رہیں گے، نہیں۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم لوگ اور غور سے جب دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر خالق ہونے کا کیا مطلب ہے، اب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ رب ہونے کا کیا مطلب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تو رب ہونے کا مطلب جو تصور ہمارے ذہن میں ماں باپ کا ہوتا ہے وہ الگ ہے اور اللہ کا تصور الگ ہے۔ ماں باپ بھی پرورش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پرورش کرتا ہے۔ ماں باپ کی پرورش میں اور اللہ کی پرورش میں یہ فرق ہے کہ ماں باپ آپ سے الگ بھی ہو جاتے ہیں، بچہ ماں سے الگ ہو جاتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، بچے کو ماں بہت دن تک کے اپنے ساتھ رکھ کے پرورش کرتی ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ کے الگ ہونے سے بچہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، نیست و نابود نہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں کو یا اپنی توجہ کو ہم سے ہٹائے تو ہم نیست و نابود ہیں، ہم ہیں ہی نہیں، جیسے کرنیں نہیں ہوتی ہیں سورج کے ہٹنے سے۔ تو لہٰذا یہ تعلق جو ہے اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھ جائیں تو بہت سی چیزیں ہمارے لیے حل ہو جائیں گی۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنی آگے گفتگو کے اعتبار سے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک کے جس خدا کو ایکسپلین کر دیا اور اس کے تعلق کو ایکسپلین کر دیا، اب مرحلہ یہ پہنچتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، اور یہ رائج سوالات ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھ سے اس حوالے سے سوال پوچھا بھی تھا۔ رائج سوالوں میں سے ایک بہت ہی اہم ترین سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو کنسپٹ آپ بتا رہے ہیں
آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھ نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس کو بول کے محسوس نہیں کر سکتے، اپنی 5 سینسز جو ہے نا ان سے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ اس کو سن سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو ہم کیسے مان لیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں؟ ایسے ہی سوال کرتے ہیں لوگ، ایسی چیز کو ہم کیسے مان لیں کہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ تو یہاں سے آ کے مسئلہ پھنس جاتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے بہت سے لوگوں نے جان بوجھ کر شروع کیا ہے، بہت سے لوگوں نے بہرحال ہو سکتا ہے انجانے میں اس مسئلے کو پیش کیا، لیکن اس کا جواب بہت ڈھیر سارے جواب ہیں۔ اس کی طرف سے ایک اشارہ بھی پہلے ہو چکا تھا کہ نامحسوس خدا پر جو ہم عقیدہ رکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں، اس کو ہم لوگ محسوس نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے پہلے بیان ہوا تھا، روح اپنے اندر ہم محسوس کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں اس کو۔ درد، کیا آپ درد کو دکھا سکتے ہیں کسی کو؟ فرض کیجیے آپ نے ایسی پیر پہ مارا اور اس کے اندر درد ہونا شروع ہو گیا، آپ کہیں نہیں بھائی آئی دیکھیں آپ کو درد دکھاتے ہیں، دیکھیے یہ اتنے ڈگری اور اتنے میجرمنٹ کے ساتھ ہمارا درد ہو رہا ہے، کوئی نہیں سکتا، آپ درد کو نہیں دکھا سکتے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ اپنی محبت اور بغض کو دکھائیے، خوب کو بغض کو دکھائیے، آپ محبت کو دکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کسی کا سینہ چیر دیں تب بھی آپ کسی کا دل چیر دیں اس کے اندر بھی آپ محبت نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر نفرت نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر حسد نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں ہمارے دلوں میں ہیں، لیکن آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے۔ اس دن کسی نے مثال دی تھی اور ہم نے بھی اس مثال کو پیش کیا تھا، یہ جو ویوز ہوتی ہیں، یہ جو جن کے ذریعے سے آپ میری باتوں کو بھی سن رہے ہیں، ٹی وی چینلز چلتے ہیں، یہ جو اینٹنا کیچ کرتا ہے، یہ کیسی ویوز ہوتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن وہ موجود ہوتی ہیں، تو لہٰذا کیوں ہم دوسری چیزوں میں تو ایکسیپٹ کے لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پر بات اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم ایک شخص کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک انسان کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو موجود ہے اور اس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، نہیں، یہاں پر جس ذات کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس ذات کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کل کائنات کا وجود ہے۔ دیکھیں اب یہی بات ہے، یہاں پر ہم اگر ایک سامنے سے اگر کوئی مثال پیش کریں تو آپ کا ذہن اس مثال پہ اٹک جائے گا، اس لیے مثال پیش کرنے سے ہم بہت ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مسئلے پہ اگر ہم کوئی مثال پیش کریں تو لوگوں کے ذہن میں پھر اللہ تعالیٰ کا سے وہی آئے گا۔ اب وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو معلوم ہو اس کے ذہن میں سورج آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے طور پہ، نہیں، سورج ہم لوگ کا اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تصور ایک ایسا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یقیناً وہ کامل تصور نہیں ہوگا لیکن پارشلی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر جزئی طور پہ بھی تصور رکھنا چاہتے ہیں، اجمالی طور پر تصور رکھنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ کے ذہن میں ایک ایسا وجود ہونا چاہیے کہ جس کا وجود اس تمام عالم دنیا میں موجود ہے۔ اگر ہم ہیں تو ہمارے آگے پیچھے اندر باہر سب جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہم جہاں پر بھی دیکھیں وہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے، جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا مظہر موجود ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں بہت سی باتیں یہاں پر ہیں، میں سوچتا ہوں کہ بتا دوں آپ لوگ کے ذہن اور زیادہ مشوش اور تشویشناک نہ ہو جائیں کہ انہوں نے کیا بیان کر دیا، پتہ نہیں کیا بول کے چلے گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو خلق کرتا ہے اس کے خلق کرنے کا لفظ جو بیان کیا جاتا ہے وہ تجلی ہے۔ تجلی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو نور پڑتا ہے، جیسے سورج نور ڈالتا ہے، اس کو تجلی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کنیکشن باقی رہتا ہے اس میں اور مخلوقات میں۔ جب اس پوری دنیا کا وجود اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جو بھی چیز اس دنیا میں ہے اس کا وجود وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا وجود اللہ تعالیٰ سے لیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا میں انسان کو بنایا ہے تو اس کا وجود اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں میز بنائی ہے تو میز کا وجود اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیپ ٹاپ اللہ تعالیٰ کا وجود اس کا ہے، موبائل کا وجود اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیپ ٹاپ کے اندر محدود ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اندر محدود ہو گیا، نہیں، اس سے محدود بھی نہیں ہے اور اس سے الگ بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرا تصور کیا ہے؟ تجلی کے مقابلے میں تجافی آتا ہے۔ آپ چاہے ان الفاظ کو بھول جائیں لیکن تصور ذہن میں رکھیں،
تجافی کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو بنا کر اپنے سے الگ کر دینا. جو کام ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچے کو خلق کر کے، وجود کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ایگزسٹنس. آپ ہیں اس کا مطلب آپ کا وجود ہے. یہ لیپ ٹاپ ہے، اس کا مطلب اس کا وجود ہے. یعنی وجود کا مطلب ہونا، وجود کا مطلب ایگزسٹنس. یہ بینگ، ویری ایگزسٹنس کو کیا بولتے ہیں؟ وجود بولتے ہیں. جس کے مقابلے میں عدم آتا ہے، یعنی کسی چیز کا نہ ہونا، ہونا نہ ہونا. آپ فرض کیجیے، آپ کہیے کہ یہ موبائل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ موبائل موجود ہے. اگر یہ موبائل نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ موبائل نہیں ہے، اس کا مطلب وہ عدم ہے. اب الفاظ میں بہت زیادہ نہ جائیں. ماں باپ کا اور بچے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تجافی کہلاتا ہے. وہ خلق کر کے اپنے سے الگ کر دیتے ہیں. یہ تعلق اللہ کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا تعلق کیا ہے؟ تجلی والا ہے. اور تجلی کے تعلق میں جس چیز کو خلق کیا جاتا ہے اس کو اپنے سے الگ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کنیکشن ہمیشہ باقی رہتا ہے. جیسے ہی یہ کنیکشن ختم ہوا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. یعنی جب آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو اس بلب یا اس راڈ کا تعلق جو اس کی روشنی سے ہے، اس کو بولتے ہیں تجلی. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجلی کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جو خلق کر رہا ہے، وہ جو رزق دے رہا ہے، وہ جو تربیت کر رہا ہے، وہ جو پرورش کر رہا ہے، وہ جو تعلق رکھ رہا ہے ہم سے، وہ کیا ہے؟ تجلی والا تعلق ہے. خیر، اب یہاں سے ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ بہرحال بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دیکھ نہیں سکتے لہٰذا اللہ تعالیٰ کو عقیدہ نہیں رکھیں گے، یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں پڑتی ہیں، اس سے ہم تعلق، اس سے ہم عقیدہ رکھتے ہیں. اگلی چیز جو آپ کے سامنے آج بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے اس تصور کو پیش کر دوں کہ اب ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں اس ڈسکشن میں کہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اس ڈسکشن میں انٹر ہو رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس ڈسکشن کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں، میں دھیرے دھیرے کر کے ان سب باتوں کو بیان کروں. لیکن ان تمام تصورات سے پہلے ایک ایٹ لیسٹ معنی توحید کا ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ معنی ہر جگہ پہ سیٹ بیٹھتا ہے. اس کو آپ پہلے سمجھ لیجئے، پھر جب بعد میں ہم توحید کی قسموں کو بیان کریں گے، یعنی توحید کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے وہ بیان کریں گے، تو وہاں پر آپ کے لیے بات مزید واضح ہو جائے گی. توحید کا لفظ جو ہے وحدہ سے لیا گیا ہے. وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جاننا، کسی چیز کو ایک بتانا، ایک جاننا، اس کو ایک سمجھنا. توحید کا مطلب ایک جاننا. ہم اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ایک جانتے ہیں، اس کو ایک ہونے کے عنوان سے عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ ہے. توحید یعنی ایک جاننے کا تصور دو طریقے کا ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کوئی ایک چیز ہے جو ایک ہے، اس کا آپ نے سیب اٹھایا، کہا یہ ایک سیب ہے، اس کا مطلب یہ سیب ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، ایک. ایک تصور یہ ہوتا ہے، نہیں کہتے ہیں یہ یکتا ہے. اور پتہ نہیں اب لفظ آپ لوگ کیا کہیں گے، ہم لوگ کی لینگویج میں کیا کہنا چاہیے اس کے لیے، لیکن آپ کہیں گے کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. یعنی ایک اتنا اچھا ڈاکٹر ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی موجود نہیں ہے. مثال میں پیش کرتے ہیں نا، اتنے اچھے انجینئر ہیں کہ ان کا کوئی دوسرا ان کی مثال موجود نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا ان پریسیڈنٹ واقعہ ہو گیا، اس کی کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. جو لا میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس کے جیسا پہلے کوئی کیس نہیں دیکھا گیا. اس کا مطلب یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں ایک ہے. یہ والا جو ایک ہوتا ہے اس کو احد کہتے ہیں. وہ جو ایک دو تین والا ہوتا ہے اس کو واحد کہتے ہیں. واحد اور احد میں فرق ہوتا ہے. احد وہ ایک ہے کہ جس کا کوئی دوسرا نہ ہو. واحد وہ ایک ہے کہ جس کا دوسرا تیسرا چوتھا ہو. اللہ تعالیٰ کو واحد بھی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کہا جائے حقیقی صفت جو کہا جائے اللہ تعالیٰ کی ہے وہ کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد. اللہ تعالیٰ ایک ایسا ایک ہے کہ جس کا کوئی دوسرا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسا، اس کے ہم پلہ، اس کا ہم رتبہ کوئی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں توحید. یعنی اس عقیدے کو عقیدہ رکھنا، اس کے اوپر ایمان رکھنا، اس کو توحید کہا جاتا ہے.
اب یہاں تک کہ آپ لوگ اس معنی کو ایٹ لیسٹ سمجھ لیجئے. اب انشاءاللہ آگے جب قسم بیان کریں گے تو اور وضاحت پیش کریں گے. جب آپ کو یہ معنی سمجھ میں آ گیا تو یہاں پر دو باتیں آتی ہیں. توحید کے مد مقابل کیا تصور ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں بہت ہی اختصار سے, اور دوسری چیز یہ پیش کروں کہ توحید پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے. ہو سکتا ہے کئی خدا ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توحید کے مد مقابل کیا تصور آتا ہے. عام طور سے توحید کے مد مقابل یعنی ایک جاننے کے مد مقابل یہ تصور آ سکتا ہے کہ وہ اللہ ایک نہیں ہے. اب جب ایک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ دو ہیں, اللہ تین ہے, یا اللہ بہت سے ہیں. ہمارے پاس تینوں طریقے کے لوگ موجود ہیں. یعنی جو خدا کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مان رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو دو مان رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں ثنویت. جو دین زرف ہے, جو ایران کے اندر پرانے پارسی ہوا کرتے تھے, جو یہاں پر انڈیا میں بھی موجود ہیں. البتہ انڈیا کے پارسی جو ہیں وہ ان کا ریلیجن پوری طریقے سے مٹ گیا ہے, وہ ہندوؤں کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں اور تقریباً ان کا دین مکسچر بن گیا ہے. لیکن جو ایران کے اندر پرانے ابھی بھی بہت سے لوگ رہتے ہیں جو لوگ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے, آگ کو پوجتے تھے, وہ لوگ جو ہوا کرتے تھے ان کو بولتے تھے زرتشت. بہرحال ان کا جو ہے زرتشت کے ایک نبی بھی تھے, ان کا ایک بہرحال پورا عقیدہ ہے, اور زرتشت کو اہل کتاب مانا جاتا ہے. لیکن ان کا ایک تحریف شدہ دین ایسا ہے کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دو اللہ تھے, خیر اور شر کا اللہ مانتے تھے. اچھائیوں کا الگ اللہ ہے اور برائیوں کا الگ اللہ ہے. البتہ یہ بہرحال حقیقت نہیں ہے. جو لوگ تحریف شدہ دین کو مانتے ہیں وہ لوگ اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں, اور بہت سارے دوسرے دین بھی ہیں تو وہ ثنویت کا عقیدہ رکھتے ہیں. تین خدا کو ماننے والے بھی ہیں. وہ کون ہے؟ کرسچینٹی, کہ جو ٹرینٹی کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں, تثلیث کے اوپر. وہ کہتے ہیں تین خدا ہیں, ایک اللہ ہے, ایک اس کے بیٹے ہیں یعنی جناب عیسیٰ کو بیٹے معاذ اللہ کہتے ہیں, اور ایک روح القدس ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ ٹرینٹی ہے, یہ تین لوگوں کے درمیانی اس دنیا کو چلا رہے ہیں. کون ہے؟ فادر, دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ. تو یہ تین کی ٹرینٹی جو ہے یہ اس کو مانتے ہیں کہ پوری دنیا کو وہ چلا رہے ہیں. تین کے بعد کیا زیادہ خدا والے بھی ہیں؟ جی, بہت سارے دین ایسے ہیں کہ جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں. کوئی 10 ہے, کوئی 50 ہے, کوئی 100 ہے. سامنے کی مثال کے طور پہ ہندوازم کے اندر فی الوقت جو تصور موجود ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈھیروں خدا ہے. وہ جانوروں کے اندر کئی خدا مانتے ہیں, ان کے جو کیا کہتے ہیں مورتیاں ہیں اس کے اندر کافی خداؤں کو مانا جاتا ہے. تفصیل اس کی اپنی جگہ پر, لیکن وہ مانتے ہیں. ان سے پوچھے کہ خدا کون ہے تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اتنے اتنے خدا ہیں. حالانکہ بہت سے لوگ اس بات کو صحیح نہیں مانتے ہیں کہ نہیں, ہندوازم اصل میں ایک خدا کو مانتا ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے, لیکن ان سب کو مظہر مانتا ہے. یہ اپنا ڈسکشن الگ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فی الحال کچھ لوگ ہیں کہ جو اس عقیدے کو اپنے اندر رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہمارے پاس ایک عقیدہ ہے توحید کا, اور اس کے مد مقابل ایسے عقیدے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خدا ایک نہیں کئی ہے. یہ لوگ جو خدا کے ساتھ کسی اور کو بٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ خدا کا ایک ساتھی ہے, خدا کا ایک پارٹنر ہے, یا خدا ہی دو عدد ہیں, ان کو شرک کا عنوان دیا جاتا ہے. شرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شرک آپ لوگ عام طور سے شریک کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یعنی آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے, آئیے نظر میں شریک ہو جائیے, آئیے مجلس میں شریک ہو جائیے, آئیے گھر میں شریک ہو جاتے ہیں, گھر خرید لیتے ہیں. تو شریک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا پارٹنر بن جانا. بالکل اسی معنی میں شرک بھی ہے. یعنی شرک کا انیشل میننگ جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی چیز کے اندر شرکت کرنا. اب اگر کوئی اللہ کی الوہیت میں, اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے, اللہ تعالیٰ کا خدا ہونا, خدائی میں آ کر کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا بیٹا بھی اس کی مدد کر رہا ہے اور اس کی روح القدس بھی اسی کے ساتھ موجود ہے, تو اس کا مطلب کیا کیا آپ نے یہاں پہ؟ شرک کر دیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے, اس کو بولتے ہیں شرک. تو آپ لوگ کو بیسک میننگ سمجھ میں آ گئے. بیسک میننگ توحید کے یہ ہے کہ ایک جاننا, اور بیسک میننگ شرک کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہ جانتے ہوئے آپ کہیں کہ اس کا ساتھی کوئی ہے, یا اس کا ساتھی اس طریقے سے ہے کہ اس نے مثال کے طور پہ خلق کیا ہے, اپنے اندر ایک ساتھی اس کا موجود ہے, یا اس کا کوئی بیٹا ہے, یا اس کا کوئی باپ ہے, یا فلاں. ان تمام چیزوں کو انکار کر کے ہی توحید تک کے انسان پہنچتا ہے.
اب توحید کتنی قسموں کی ہے انشاءاللہ میں وہاں تک پہنچوں گا. اس سے پہلے بریکٹ میں اس بات کو بیان کر دیں کہ دیکھیے بہت سے ٹائم پر یہ ہوتا ہے کہ کنسیپٹ جو انیشل کنسیپٹ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر آپ جا کر انہی لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہارا خدا کون ہے تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ آ کر بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہمارا خدا ہے. آپ انہی ہندوؤں کے درمیان جب جائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ اس دنیا کو کس نے خلق کیا ہے، تو وہ بھی ایک چیز تک کے، ایک ذات تک کے پہنچا کر آپ کو چھوڑیں گے. آپ جا کر وید کو دیکھیں، ویداس کو دیکھیں، اس کے اندر بھی آپ کو ایک تک کے پہنچائیں گے. ٹرینٹی کا بھی تصور جو ہے کرسچنز کے اندر ہی بہت سے لوگ ہیں جو ٹرینٹی کو نہیں مانتے ہیں، تصویر کو نہیں مانتے ہیں. ان کے اندر بھی جو ٹرینٹی کو مانتے ہیں اگر ان سے بھی جا کر تہ میں پوچھا جائے تو یقیناً وہ بھی ایک خدا تک کے پہنچنے کے لیے شے بسا کے مان لیں، کیونکہ بہرحال وہ مان رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں یہاں پر. تو اس کا مطلب جناب عیسیٰ کے اوپر والے کسی خدا کا تصور ان کے ذہن میں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ٹائم پر یہ جو آپ گمراہی دیکھ رہے ہیں یہ گمراہی کچھ دوسرے ریزنز اور فیکٹرز کا نتیجہ ہوتے ہیں. بہت سے ٹائم پر کچھ لوگ سیاسی فائدوں کے لیے آ کر ایسے تصورات پیش کر دیتے ہیں. بہت سے ٹائم پر لوگ اپنے سماجی فائدوں کو اٹھا کر ایسے کانسیپٹ پیش کر دیتے ہیں اور عوام کے درمیان کیونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے لہٰذا وہ دھیرے دھیرے اپنے دین کو تبدیل کرتے جاتے ہیں. جو ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں الارم ہے ہم لوگوں کے لیے. اچھا کیا آپ اپنے دین میں اپنے مذہب میں دیکھیں کہ بہت سے ٹائم سے ایسے ان کے پاس دین کا مکمل علم نہیں ہے، ان کے پاس دین کی نالج نہیں ہے. آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے کتنا دین کے بارے میں پڑھا ہے، کہیں گے کچھ پڑھا تو نہیں ہے. تو آپ پوچھیں پھر آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیوں کر رہے ہیں؟ ارے میں نے سنا تھا اور میں نے اس کو بیان کر دیا. 4 جگہ مجلس میں بیٹھ گیا، 4 لوگوں نے مجھ سے بتایا، نہ میں نے کوئی کتاب دیکھی نہ کچھ کیا اور میں دوبارہ ممبر پہ بیٹھ گیا. آپ کیوں ممبر کے اوپر بیٹھ رہے ہیں پھر جب آپ نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جا کر ضروری ہے کہ وہ حوضے میں اور مدرسوں میں جا کر پڑھے اور اس کے سر پہ امامہ ہونا چاہیے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. علم حاصل کرنا معیار ہے، نہ کہ وہ لباس کہ جو میں بھی پہن کے بیٹھا ہوں. نہیں، یہ لباس معیار نہیں ہے لیکن علم حاصل کرنا یقیناً معیار ہے. اور علم کے اندر کوئی غرض شامل نہ ہو، آپ کی کوئی پولیٹیکل غرض نہ ہو، آپ کی کوئی سوشل غرض نہ ہو، غرض موجود نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ بغیر غرض کے علم حاصل کر کے پھر بیان کریں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اکثر لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کے پاس کافی مقدار میں علم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کے بارے میں نہ بولیے. ما لیس لک بہ علم، آپ مت گفتگو کریے اس چیز کے بارے میں جس کے لیے آپ کے پاس علم نہیں ہے. علم کا مطلب یقین ہوئے بنا ایٹ لیسٹ آپ کو اپنی حد تک تو یقین حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن نہیں، ابھی ایسے تصورات ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے، وہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ کیسے ایسی بات کو پیش کیا جائے جس سے ہمیں زیادہ واہ واہی مل جائے، کیسے ہم اس پوائنٹ کو پیش کریں، پورٹرے کریں. بھلے ہی ہم اب کوئی تاریخ گڑھ دیں بیٹھ کر، بھلے ہی ہم کچھ بھی کر ڈالیں، ہم کیسے وہ کام کریں کہ جہاں پر واہ واہی زیادہ مل جائے. اور دوسرے سائڈ پہ اب محرم بھی قریب ہے، ستم والا ہے ستم، کیسے ہم ایسا کام کریں کہ لوگ زیادہ روئیں. یہ کون سی بات ہے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی کمی ہے جو آپ بیٹھ کر اپنی فضیلتوں کو گڑھ رہے ہیں؟ یعنی بہت سے لوگ ہیں جو فضیلتوں کو پڑھنے کے بجائے گڑھتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بہرحال میں کہیں اور چلا جا رہا ہوں. لہٰذا آپ کے لیے تقریباً یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو راستے ڈیویٹ ہو گئے ہیں، جہاں پر ہمیں دکھ رہا ہے کہ لوگ اپنے صحیح راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے کافی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اس میں سے پولیٹیکل، سوشل سارے فیکٹرز ہیں. میں آج چاہتا ہوں کافی حد تک کہ اپنی بات کو خلاصہ کر کے آگے بڑھاؤں تاکہ آپ کے سامنے بہرحال ایک حد تک کہ توحید کی گفتگو آگے ہو چکی ہو. کیونکہ موسٹ پروبیبلی نیکسٹ ویک کا جو سیشن رہے گا وہ ہم لوگ کا لاسٹ سیشن رہے گا. اور دعا کیجیے کہ اس ٹائم تک یعنی وہ سیشن آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم رہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں سیشن کو تھوڑا آگے یا پیچھے کرنا پڑے اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں جیسا کچھ بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں تک کہ ہم لوگ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک کا کہہ سکتے ہیں ایک بہت ہی بیسک مطلب کیا ہے
اور توحید کا بیسک مطلب کیا ہے. اب دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے تو آپ کو اور وضاحت پیش کریں گے کہ بھیا اس کا جو ایکسپلینڈ ورژن ہے توحید کی، جتنے جتنے توحید کی قسمیں ہم لوگ کے سامنے آئیں گی، توحید کے بالکل مد مقابل شرک ہے. ہم فرض کیجئے توحید کی 4 قسمیں بتائیں گے تو شرک کی بھی 4 قسمیں ہو جائیں گی. جو توحید آپ اس طرف سے، یعنی جیسے آپ فرض کیجئے راستے کی طرح ہیں، آپ راستے کے اندر جیسے ادھر ایک راستہ بنائیں گے ویسے ادھر ایک راستہ بن جائے گا. اس طریقے سے آپ آگے چلتے رہیے. تو انشاءاللہ توحید کی 4 قسمیں 5 قسمیں آپ لوگ کے سامنے بیان کریں گے. اسی کے مد مقابل 4 یا 5 قسمیں آپ لوگ کے شرک کی بن جائیں گی. تو وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کریں. اس سے پہلے ہم لوگ اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ، یعنی جو لوگ جو ہیں عقیدہ آ کر بیان کر رہے ہیں اور ہم جو اپنا عقیدہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ اس نتیجے تک کے پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ کیا خدا ایک ہے یا ایک نہیں. لہٰذا اب یہاں پر ایک ضرورت ہے ایک دلیل کی کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگ اس بات کو واضح کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نہ کہ کہیں اور. تو لہٰذا یہ ہمارا کلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. کیوں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کو کئی زاویوں سے آ کر دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال، اگر اللہ تعالیٰ ایک نہ ہو، فرض کیجیے ہم 2 خدا کو مان لیتے ہیں، تو اس دوسرے خدا کا کام کیا ہے؟ وہ تمام صفات جو آپ پڑھ چکے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا. اس دوسرے خدا کا کام کیا ہے؟ اگر وہ دوسرا خدا کوئی کام کر رہا ہے، 2 تصور آتے ہیں، یا وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے چپ کے چاپ بیٹھا ہوا ہے، یا وہ کوئی کام کر رہا ہے. اگر وہ چپ کے چاپ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، تو اس خدا کی وجود کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو پھر نہیں ہے، اس کے ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو پھر کون ہے؟ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس دنیا میں اس خدا کا کوئی نام و نشان کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی خدا ہوتا، 2 خدا ہوتے، قرآن کیسے دلیل پیش کر رہا ہے؟ بہت سے ٹائم پر قرآن ایک دلیل آ کر پیش کرتا ہے کہ جو بالکل عقلی دلیل ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ قرآن نے پیش کر دیا ہے ہم لوگ کبھی کبھی اس کو بیان کرنے سے کترا جاتے ہیں. نہیں، ہم لوگ قرآن کی دلیل کو پیش کریں کیونکہ قرآن نے عقلی دلیل پیش کی ہے. عقلی دلیل کیا پیش کی ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں آسمان و زمین کے درمیان 2 خدا ہو، یہ دنیا آسمان یہ فاسد ہو جاتے، ختم ہو جاتے، برباد ہو جاتے. کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جو ہمیں نظام دکھ رہا ہے اس دنیا میں وہ ایک نظام دکھ رہا ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک نظام ہو اور 2 لوگ پیچھے بیٹھے ہوں. نہیں، ایک آدمی کا ایک نظام ہوتا ہے. اگر 2 خدا ہوتے تو شاید کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بھائی ایک خدا یہ کہے کہ آپ گیہوں بوئیں گے تو آپ کو گیہوں ملے گا، اگلا کہے کہ نہیں ہم گیہوں بو کے چاول نکلوا دیں گے. ایک خدا کہتا کہ نہیں آپ سیب کا دانہ بوئیں گے تو ہم سیب نکلوائیں گے، دوسرا کہتا ہے سیب کا دانہ بوئیں گے تو ہم پپیتا نکلوا دیں گے. ایسا ہونا چاہیے تھا. ایک خدا کہتا کہ نہیں آپ جب بارش ہوگی تو فرض کیجیے پانی برسے گا، دوسرا کہتا نہیں آج کی بارش ہونا چاہیے. ممکن ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے ایسا. بارش میں پانی ہی آتا ہے، آپ جب ایک بیج بوتے ہیں تو اسی کا پیڑ نکلتا ہے. آپ دیجیے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کروڑوں سال سے چلا رہا ہے، ابھی بھی وہی آگے بھی وہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک نظام چل رہا ہے. اچھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے جواب آ رہے ہوں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ان کا جواب یہاں پر ایک دم کلیئر ہو جائے گا. اگر 2 خدا ہوتے تو وہ اپنی مخلوقات کے اوپر ایٹ اے ٹائم سائملٹینیسلی ایک ساتھ کیسے اثر انداز ہو سکتے تھے؟ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں نے کیا مثال پیش کی تھی؟ کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان؟ کیا مثال پیش کی تھی میں نے آپ لوگوں کے لیے؟ جلدی سے بتائیے. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا اس ایگزامپل کی ضرورت ہے مجھے بعد میں. سورج کی، بالکل صحیح، سورج اور اس کی کرنوں کی مثال پیش کی تھی. آپ یہ بتائیے اگر کوئی لائٹ آ رہی ہے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیوں ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اس بات کو واضح طور پہ سمجھ لیا ہے کہ اس دنیا میں ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوقات ہیں، ساری چیزیں ممکنات ہیں. ممکن تھی نا، ان سب کو کسی نے خلق کیا تھا، کسی نے ان سب کو وجود دیا تھا. یہ بالکل کیسے وجود دیا ہے؟ جیسے سورج اپنی کرن کو وجود دیتی ہے،
جب سورج اپنی کرن کو ایگزسٹنس دے رہا ہے، اس کو ایجاد کر رہا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے اسی کرن کو ایک دوسرا سورج آ کر ایجاد کر دے؟ دوسرا سورج اگر ہوگا تو اس کی کرن الگ سے نظر آنا چاہیے. اگر ایک بلب جل رہا ہے اور اس کی روشنی پڑ رہی ہے، تو کیا یہی روشنی کسی اور کی طرف سے آ سکتی ہے؟ بہت ہی ذرا سی توجہ ضرورت ہوگی. بلب جل رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، کیا اسی روشنی کو دوسرا بلب جلا سکتا کیا اسی روشنی کو دوسرا کوئی بلب جلا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ایک روشنی کی جو ایک بلب کی جو روشنی ہے وہ اسی بلب کی ہے. جیسے ہی آپ دوسرا بلب چلائیں گے تو ایک نئی روشنی اس کے اوپر آ سکتی ہے، لیکن اس روشنی کے اوپر اس بلب کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے. تو جواب یہاں پر یہ ملا کہ یہ جو مخلوقات ہیں یہ پوری طریقے سے اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر یہ مخلوقات اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم ہی مخلوق ہیں تو ہمارے اوپر کوئی دوسرا خدا کہیں سے بھی اثر نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہم تو ایک خدا سے پورے ٹچ میں ہیں. جیسے ہی وہ اپنا ٹچ ہٹائے گا ہم ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخلوق پر ایک خدا سے زیادہ تاثیر نہیں رکھ سکتا. جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں ہیں وہ ایک پیٹرن پہ ہیں. جب ایک پیٹرن پہ ہیں تو اس کا مطلب ایک نظام بنانے والا ہے، ایک سسٹم اور ایک میکانزم بنانے والا ایک شخص ہے. اگر کئی ہوتے تو کئی میکانزم دکھنے چاہیے تھے، کئی نظام دکھنے چاہیے تھے. لہٰذا نتیجہ نکل کے آیا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ایک ہے. کیوں ایک ہے؟ کیونکہ ہمارا نظام ایک ہے، کیونکہ ہمارا سسٹم ایک ہے، کیونکہ ہمارا میکانزم ایک ہے. اور میکانزم اور سسٹم ایک ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے. تو یہاں سے ہم لوگوں نے اس دلیل کے اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. کئی اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتے. کئی اللہ تعالیٰ ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے. کئی اللہ تعالیٰ ہو جانے کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ نظام الگ الگ دکھنے چاہیے. ہم لوگ کو الگ الگ نظام نہیں دکھ رہے ہیں، بلکہ ایک نظام، ایک سسٹم، ایک میکانزم دکھ رہا ہے. تو لہٰذا یہاں پر اپنی بات کو سمیٹتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو ہم لوگوں نے اس دلیل کے اعتبار سے ثابت کر دیا. دلیلیں بہت دوسری بھی ہیں لیکن اس دلیل کے اوپر خلاصہ کرتے ہیں. یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوں گے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے کی توحید کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی کتنے ٹائپ کی توحید جو ہے موجود ہے اور اس کے مد مقابل کتنے ٹائپ کے شرک موجود ہیں. انشاءاللہ 4 قسمیں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی توحید یا ذات کے حوالے سے، یا صفات ہے، یا افعال ہے، یا عبادت ہے. انشاءاللہ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے اگلے سیشن میں آپ لوگوں کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اب کوشچن آنسر کا سیشن ہے اور یقیناً اگلے سیشن کے اندر بہت سارے کوشچن ہم لوگ کے سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور سے جو ہم لوگ جی آپ لوگ انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. اگلے سیشن میں زیادہ سوالات ہوں گے اس لیے ہم لوگ 15 منٹ رکھیں گے سوال جواب کے لیے انشاءاللہ. لیکن آج کے سیشن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ. جی میں آپ لوگوں کے سوالات کا منتظر ہوں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں جی 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 بالکل اگر کوئی سوال نہیں ہے تو لیکچر کو کنکلوڈ کیا جائے. تو الحمدللہ ابھی تک ڈسکشن جو ہوئے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے توحید کے بیسک معنی کو سمجھ لیا اور توحید پر اس دلیل کو بھی واضح طور پہ سن لیا. اب انشاءاللہ اگلے درس میں جو کہ احتمال قوی یہ ہے کہ آخری درس ہے ہم لوگوں کے سیشنز کا، اس میں ہم آپ کے سامنے توحید کی مختلف قسموں کو بیان کریں گے، ٹائپس کو بیان کریں گے کہ جو آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے اس سے پہلے والے سیشن میں یاد دلایا تھا کہ اگر ہمارے پاس فرض کیجیے 4 یا 5 یا 10 قسمیں ہیں توحید کی تو ہمیں ایک سرٹین لیول تک کے توحید رکھنا ضروری ہے. اگر ہم اتنے تک کے توحید نہ رکھیں تو ہم مشرک ہو جائیں. لیکن اگر ہم نے اس حد تک کے توحید رکھ لی ہے اور اس کے اوپر والی توحید کو ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا یا ہم سے پھر بھی ایکسیپٹ کر لے گا. لیکن بیٹر یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دم ہائیسٹ لیول کی توحید کو رکھیں اپنے دل میں. ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک آپ لوگ کے لیے شاید یہ بھی آئے کہ جب ہم لوگ یہ کہیں گے کہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے ہر چیز میں، تو پھر اہل بیت علیہ السلام کا کیا کردار بیچ میں؟ یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدے رکھتے ہیں، ہم لوگ مجالس میں جاتے ہیں
تو ان عقیدوں کا کہاں پہ ان کا پلیسمنٹ کہاں پر ہے؟ ہم کیسے پھر اہل بیت علیہ السلام کے لیے اتنی سب باتیں کہتے ہیں کہ وہ ہمیں رزق دے دیتے ہیں، ہمیں مثال کے طور پہ بیٹے عطا کر دیتے ہیں، باب الحوائج ہیں وغیرہ وغیرہ؟ کیا اللہ تعالیٰ کی توحید سے اس میں کوئی سازگاری یا کوئی بیچ میں وہ تو کنیکشن ہے یا نہیں ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے اگلے جلسے میں خاص طور سے بیان کریں گے۔ آج کے جلسے کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔